حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک سادہ شخص تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو آپ کہتے ہیں وہ کاتب وحی بھی تھے، حضور کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص جس کا نام قابس بن ربیعہ ہے، آپ اسے بلاتے اور کافی دیر اپنے یوں سامنے بٹھا کر کے اس سے باتیں کرتے رہتے، باتیں کر کر کے جب آپ تھک جاتے ہیں، پھر جب وہ جانے لگتا تو آپ کچھ نہ کچھ اسے تحفے دے دیا کرتے تھے۔ پھر ایک اور موقع آیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بلایا اور بلا کر کے آپ نے ایک بہت بڑی زمین اسے بطور تحفہ کے پیش کر دی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، ہم اسے نہیں جانتے، ہم اسے نہیں جانتے، کوئی رتبہ نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، لیکن آپ اسے اپنے پاس بلاتے ہیں اور اپنے سامنے بٹھاتے ہیں، کافی دیر تک تکتے بھی رہتے ہیں، کافی دیر تک باتیں بھی کرتے رہتے ہیں اور تحفے تحائف بھی دیتے ہیں۔ اب موقع آیا کہ ایک بڑی زمین اسے تحفے میں دے دی ہے، تو ایسا آپ نے کیوں کیا ہے؟ کیا آپ نے اس میں دیکھا ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا دراصل اس کو میں بلاتا اس لیے ہوں کہ اس کے شکل مصطفیٰ سے ملتی جلتی ہے، حضور کی شکل مبارک سے مجھے اس کی شکل ملتی جلتی ہے، اس لیے میں اس کو بٹھاتا ہوں۔ جب اس کی شکل کو دیکھتا ہوں تو مجھے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتا ہے، اس لیے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس منظر کو دیکھنے کے لیے اس کے ناک کو، اس کی رخساروں کو، اس کے کانوں کو، اس کے ہاتھوں کو، اس کے پاؤں کو، اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتا ہوں تو اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے بیٹھے ہوں۔ تو میں حضور کی شکل مبارک کو یاد کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے انہیں بلاتا ہوں اور میں اپنے قلب کو محظوظ کرتا ہوں، منور کرتا ہوں، اس لیے پھر حضور کی اس محبت میں اسے تحفے اور تحائف بھی دے دیا کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں ہر ایک شخص حسب توفیق حضور کی محبت میں، حضور سے عشق کی خاطر حسب توفیق کوئی جوش بانٹتا چلا جاتا ہے، کوئی بریانی تقسیم کرتا چلا جاتا ہے، کوئی کیا تقسیم کرتا چلا جاتا ہے، کوئی لائٹیں لگاتا چلا جاتا ہے، کوئی جھنڈیاں لگاتا چلا جاتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان جھنڈیوں کا کیا کریں گے، ان لائٹوں کا کیا کریں گے؟ یہ لائٹیں، یہ جھنڈیاں، اگر ان کے اخراجات، ان کے پیسے اگر ہم جمع کر کے کسی غریب کی شادی پہ لگا دیں تو کتنا اچھا ہوگا، کتنا ثواب ملے گا۔ تو اس کو میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جس موبائل سے آپ نے وہ تصویر بنا کر کے ہمیں دکھائی ہے کہ یہ دیکھو یہ جھنڈے جو حضور کی آمد کی خوشی میں لگائیں، وہ جھنڈا تو 100 روپے کا ہے، وہ لائٹ 200، 400، 50، 500 روپے کی ہوگی، لیکن آپ نے جس موبائل سے تصویر کھینچ کے ہمیں دکھائی ہے وہ تو 50,000 سے بھی زیادہ ہے۔ اس 100 روپے کے جھنڈے کو آپ نے ہمیں تصویر بنا کر کے دکھانے کی کوشش کی اور آپ نے 50,000 کا موبائل اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے، کیوں نہ ہو آپ اسے بیچ کر کے کسی غریب کی شادی نہ کروا دیں۔ عجیب منطق ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم اعتراضات پہ اعتراضات کر دیتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ کس کی خاطر ہم نے یہ اہتمام کیا ہے، کس ہستی کائنات کے لیے ہم نے یہ اہتمام کیا ہے۔ ارے جبریل کو دیکھو، فرشتوں کو دیکھو، صحابہ کو دیکھو، وہ منظر تو ہمیں یاد ہونا چاہیے نا کہ جب حضور ہجرت کر کے آ رہے مدینہ کے اندر تو کون تھے وہ مدینہ والے؟ کیا حضور نے انہیں پیغام دیا تھا؟ کیا حضور نے انہیں تعلیم دی تھی کہ میں جب آؤں گا تو میرے استقبال کے لیے اپنی بچوں کو ہر گلی سے ہر فرد نکل آ جانا چاہیے
ایسا تو نہیں تھا، حضور نے کوئی تعلیم بھی نہیں دی تھی اور حضور کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے ایریے میں داخل ہوتے ہیں تو مدینہ کی گلی گلی سے ہر بندہ، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ بوڑھا نکل کر کے حضور کے استقبال کے لیے ترانے اور گنگانے گا رہا ہے۔ حضور کی محبت میں وہ اشعار پڑھے جا رہے ہیں، حضور کی محبت میں کہے جا رہے ہیں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا مدعا للہ داعی۔